ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایک ماں جو اپنی اولاد کی بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہے، اس کو بھی ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو اس کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، وہ اس میں بھی ڈفرینٹ جو ہے نا مسائل پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ ماں جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پاتی۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو کہ بڑی ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، باشعور ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں بھی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے راستے میں آنے والے تمام تر مسائل کا کیسے سامنا کرنا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اسی طرح ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں خواتین کی ایسی ہے جو کہ چاہ کر بھی جو ہے نا اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر پاتی، کیونکہ یا تو وہ خوفزدہ ہوتی ہیں، یا تو وہ جو ہے نا کسی کی مروت میں آ جاتی ہے، کسی کی ناراضگی کے خوف میں آ کے وہ اپنی اولاد کو اس معاشرے کے حوالے کر دیتی ہیں، اور جو ہے نا ان کی تربیت کو کمپرومائز کر دیتی ہیں۔ آج کا یہ میرا ولاگ ان ماؤں کے لیے ہے جو کہ اپنی اولاد کی تربیت میں کمپرومائز کرتی ہیں بہت زیادہ۔ میرا آج کا یہ ولاگ ان ماؤں کے لیے ہے جن کو اپنی اولاد کی تربیت میں مسائل کا سامنا ہے، اور وہ جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ان کا مقابلہ کرے، کیسے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے ایسے معاشرے میں رہ کے جہاں اس کے ارد گرد کے لوگ اس کی زندگی تو چھوڑیں، اس کی اولاد اور اس کی تربیت کے بیچ میں بھی آ جاتے ہیں اور مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ولاگ انشاءاللہ بہت زیادہ موٹیویشنل اور ہیلپ فل ہوگا آپ کے لیے۔ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر ایک موٹیویشن آئے گی، آپ کو شعور جو ہے نا انشاءاللہ آپ میں آ جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ ہمارے ارد گرد کے لوگوں سے مراد یہاں پہ جو ہے نا ان لاس کو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد جن کے ساتھ رہ کے جو ہے نا اولاد کی اچھی تربیت کرنا کافی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو کہ باشعور بھی ہوتے ہیں، جو کہ انٹرفیئر نہیں کرتے ایک ماں کے اور اس کے جو بچے ہیں اس کی تربیت کے بیچ نہیں آتے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ یہ سب کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور ایک ماں کو جو ہے نا ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے اپنی اولاد کی تربیت۔ میرا میسیج یہ ہے ان ماؤں کے لیے جو کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کی ناراضگی کے ڈر سے کہ وہ کیا کہیں گے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مطلب کوئی بھی جو ہے نا کسی طرح کی بھی جو ہے نا مروت میں آ کے وہ اپنی اولاد کی تربیت کو کمپرومائز کر دیتی، ان کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ آپ بے شک لوگوں کو آپ ناراض کرنے ہوتے ہیں، ہوتے رہے، ہو جائے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کسی صورت نہیں چھوڑنی۔ جن لوگوں کی وجہ سے آج آپ اپنی اولاد کی پیرنٹنگ کو، اپنی تربیت کو کمپرومائز کریں گے نا، یہی لوگ آپ کے فیوچر میں آپ کو تانے دیں گے، یہی لوگ آپ کا جینا حرام کریں گے، اور آپ کی اولاد کا فیوچر بھی جو ہے نا برباد کر دیں گے۔ میری ایڈوائس ان ماؤں کے لیے یہ ہے کہ آپ پہ جو ہے نا ان کو ناراض کر دیں بے شک، لیکن اپنی اولاد کی آپ نے اچھی تربیت کرنی ہے۔ ایک عورت کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے اگر ایک میں اگزامپل کے طور پر لے لوں تو فار ایگزامپل آپ کا ایک 3 سال کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جو بھی آپ کا ایک بچہ ہے، اس کی آپ بہت اچھی تربیت کرنا چاہتی ہیں، اور فار ایگزامپل آج کل کے اس دور میں ظاہر ایک موبائل ایک بہت جو ہے نا نقصان دہ چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے، تو آپ نے جو ہے نا اپنے بچوں پہ، جو بھی آپ کے گھر میں بچہ ہے اس پہ آپ نے جو ہے نا موبائل دیکھنے پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور جو ہے آپ کا بچہ اب موبائل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے گا اپنے دادا دادی یا پھپھو کے پاس، یا چاچا، یا میرا ارد گرد کوئی بھی بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے علاوہ یا اس کے باپ کے علاوہ وہ بھی فار ایگزامپل موبائل نہیں دیتا، تو ان سے جا کے موبائل مانگے گا بچہ، وہ ان کو دے دیں گے موبائل ایزیلی، کیونکہ ایک ماں کی طرح یا باپ کی طرح، پیرنٹس کی طرح تو کوئی نہیں سوچتا نا، وہ دے دیں گے، بے شک وہ بھی بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اس کی تربیت کو جو ہے نا مد نظر نہیں رکھ سکتے ایسے جیسے اس کے پیرنٹس رکھتے ہوں گے، تو وہ دے دیتے ہیں۔ ایسے میں ماں اس کو دیکھ لیتی ہے تو ماں اس سے منع کرتی ہے، بچے کو اٹھا کے لے جاتی ہے، مطلب موبائل جو ہے نا جس کا بھی اس نے پکڑا ہوتا ہے اس سے واپس کر دیتی ہے۔ تو ایسے میں بہت سارے کیسز میں ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کی لڑکی ہے یا عورت ہے، یہ کیا ہم اس سے پیار نہیں کرتے، یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، یہ اس طرح کی نا بہت عجیب و غریب باتیں اسے سننی پڑتی ہے، اور رونا دھونا بھی لگ جاتا ہے، اور پھر ہسبینڈ کے ساتھ پاس جو ہے نا شکایتیں بھی پہنچ جاتی ہے بہت سارے کیسز میں، بہت سارے گھروں میں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی جو ہے نا تلخ حقیقت ہے۔ تو ایسی سچویشن میں ایک جو باشعور ماں ہوگی نا، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گی وہ کیا کہتے ہیں، جو ناراض ہوتے ہیں ہو جائے، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی اس معاملے میں۔ لیکن ایک کمزور اگر ماں ہوگی یا عورت ہوگی تو وہ اس میں نا وہ کمپرومائز کر دے گی اپنی تربیت کو، کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، گھر میں پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں، شوہر کو یہ بتا دیں گے، تو اس طرح کے مطلب بہت سارے خوف وہ پال لیتی ہے، اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنا وہ چھوڑ دیتی ہے۔
میرا میسیج یہی ہے کہ ایسی کوئی بھی سچویشن ہو تو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کو آپ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، آپ کو جو کچھ برداشت کرنا پڑے اس کے لیے آپ کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ اسلام نے بھی عورت کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یا رسپانسبلٹی ایک عورت کے ذمہ یہی لگائی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے۔ تو ایسے میں اگر ایک معاشرہ ہمارے ارد گرد کے لوگ اس میں مسائل پیدا کر رہے ہیں تو آپ ان مسائل کا ڈٹ کے مقابلہ کریں، اپنے اندر ہمت لے کر آئیں۔ یہی میرا آج کا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ تو ہوپ آپ کے لیے یہ میری باتیں ہیلپ فل رہی ہوں گی، موٹیویشنل ہوں گی بہت زیادہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی موٹیویشنل ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔